سوشل میڈیا کے اس کمپیٹیٹو دور میں نہ صرف ہمارے بچے بلکہ ہم بھی مسلسل گیجٹس استعمال کرتے ہیں. ان گیجٹس میں سب سے پہلے تو ہمارا فون آ جاتا ہے. اسمارٹ فونز کا استعمال جب سے عام ہوا ہے اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی بہتر ہوئی ہے دنیا کے ساتھ اور اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ان ون وے کہ آپ ان کے ساتھ فوراً رابطہ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا جو ایک نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم زیادہ تر وقت جو ہے اپنی ڈیجیٹل ڈیوائسز پہ گزارتے ہیں. تو اسپیشلی جو ہمارے بچے ہیں جن کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو وہ لیپ ٹاپس اور اپنے جو پلے اسٹیشنز ہیں اور جو ان کے مختلف گیجٹس ہیں, کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹیبلیٹس بھی الاؤ کی ہوئی ہوتی ہیں, اسمارٹ فونز بھی الاؤ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اینڈ دیر از نو ٹائم لمٹ کہ وہ اس کو کتنا استعمال کریں اور کتنا نہیں کریں. اور نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس گیجٹس کی جو ہیبٹ ہے یا ڈیوائسز کو استعمال کرنے کی ہیبٹ ہے جس کو ہم انکانشیسلی اڈاپٹ کر چکے ہیں اور ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹرم ہے ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیا جاتا ہے. اور ڈیجیٹل ڈیٹاکس جو ہے یہ آپ کا کنیکشن بریک کرنے کا ایک طریقہ ہے فرام الیکٹرانک ڈیوائسز, جس میں آپ کے کمپیوٹرز آ جاتے ہیں, آپ کے اسمارٹ فونز آ جاتے ہیں یا آپ کی انگیجمنٹ ٹو سوشل میڈیا آ جاتی ہے. اور یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی اسٹریس ریڈیوس ہو, تاکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ امپروو ہو اور تاکہ آپ فزیکل ورلڈ کے ساتھ ریکنیکٹ کر سکیں. اور اس سے آپ کی جو کانسٹنٹ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہے اس میں ایک بریک آ جائے. تو جب ڈیجیٹل ڈیٹاکس شروع کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں, یا آپ اپنے بچوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. خود بھی ان ٹپس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی ڈیوائسز سے تھوڑا سا لمٹ ہو سکتے ہیں. تو ہم آج بات کریں گے ڈیجیٹل ڈیٹاکس پہ. اس میں ہمارا پرائمری مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی گیجٹس اور الیکٹرانک ڈیوائسز سے شفٹ ہونا ہے ٹورڈز فزیکل کنیکٹیوٹی, ٹورڈز ٹیک فری زونز. اور اس میں آپ نے جو آپ کی موبائل کی ایپس ہیں ان کو لمٹ کرنا ہے, اور جو ان نیسیسری ٹائم آپ اسکرولنگ پہ دیتے ہیں اس کو بھی آپ نے لمٹ کرنا ہے. تو عام طور پہ ماہرین کے مطابق 3 دن کی جو ڈیجیٹل بریک ہے وہ ریکمینڈ کی جاتی ہے تاکہ اس کے بینیفٹس آپ دیکھ سکیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں. اب اس کی اسٹریٹجیز کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں جو ڈیجیٹل ڈیٹاکس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اس میں سب سے پہلے تو آپ نے کلیئر باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے. اس میں آپ اپنے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو ٹرن آف کر سکتے ہیں. اس میں آپ ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پہ جا سکتے ہیں. اس میں آپ نو اسکرین زونز پہ جا سکتے ہیں. نو اسکرین زونز جو ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر میں اسٹیبلش کریں, فار ایگزامپل ٹی وی لاؤنج میں یا اپنے بیڈ رومز میں, تاکہ بچوں کو اور آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے فزیکلی کنیکٹ کرنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ انسٹیڈ آف ڈیجیٹلی کنیکٹنگ ٹو دا ایکسٹرنل ورلڈ. دوسرے نمبر پہ ہمیشہ ایک بار جب بھی آپ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں اپنے اندر یا اپنی کوئی ہیبٹ اڈیپٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی ہیبٹ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں آپ نے ہمیشہ چھوٹے لیول پہ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی یو ہیو ٹو سٹارٹ اسمال. اور آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جو ایک اسمال ہیبٹ اڈیپٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنے فون کا استعمال نہیں کرنا, آپ نے اپنی ڈیجیٹل ڈیوائس کا استعمال نہیں کرنا, اور آپ نے اس میں ایک 15 منٹس کی بریک لینی ہے صبح, اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ اس ہیبٹ کو مینٹین رکھیں. دوسرے نمبر پہ کوشش کریں کہ آپ اپنے موبائل سے ایسی تمام ایپس ڈیلیٹ کر دیں جو آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت ضائع کرتی ہیں. بہت سارے بچوں نے اپنے موبائلز میں یا اپنے پیرنٹس کے موبائل میں مختلف گیمز ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہوتی ہیں. اسی طرح بڑوں کی بھی کچھ ایپس ہیں یا وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ان نیسیسریلی ایکٹیو ہو رہے ہیں یا بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور اس سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کی ڈیلی روٹینز اپسیٹ ہو رہی ہیں, آپ کانسٹنٹلی اسکرولنگ کے موڈ میں رہتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, تو کوشش کریں کہ ان ایپس کو عارضی طور پہ اپنے موبائل سے ہٹا دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ٹیمپٹیشن ہے ٹو یوز دا موبائل یا آپ کا ڈیجیٹل جو ڈیوائسز ہیں وہ کم ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آف لائن ایکٹیویٹیز کو پلان کرنا ہے. اچھا, اس میں چھوٹے بچوں کے لیے بھی بہت ساری فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے آپ ان کو مختلف کلب جوائن کرا سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کے کرکٹ کلبز ہیں, فٹ بال کلبز ہیں,
ان کے یوگا کلبز ہیں، مختلف کلبز ہیں، اور اگر وہ کلب جانا نہیں چاہتے یا آپ کسی ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ کلبز کی ایکسیس نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ آپ ان بچوں کو سائیکلنگ کے لیے موٹیویٹ کریں، یا آپ ان کو ڈیلی واک کے لیے موٹیویٹ کریں، یا آپ ان کو گھر میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر موٹیویٹ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ بڑوں کی بات کریں، کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ ساتھ ہم بڑوں کو بھی عادت ہوتی ہے زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈیوائسز پہ گزارنے کی، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیجیٹل ہیبٹس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ود ریڈنگ، ود واکنگ اور اسپینڈنگ ٹائم ود فرینڈس. یعنی آپ نے ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ کنیکشن کم کرنا ہے اور فزیکلی جو اپنی پریزنس ہے وہ زیادہ مینٹین کرنی ہے اور فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف جانا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ یوز ڈفرینٹ ٹولس ٹو فائٹ ڈفرینٹ ٹولس. اس کی میں مثال آپ کو اس طرح دے سکتی ہوں کہ آپ کے فونز میں یا آپ کی ڈیوائسز میں ان بلٹ اسکرین ٹائمز ہوتے ہیں یا ڈیجیٹل ویل بینگ فیچرز ہوتے ہیں، ان کو آپ سوئچ آن کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم الرٹ آتا رہے کہ آپ نے آج اتنا اسکرین ٹائم استعمال کیا ہے، اور آپ اس کی کوئی لمٹ سیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اس میں اپنے اس لمٹ کے مطابق اپنے آپ کو کٹ آف کر سکتے ہیں اس اسکرین سے. یہ تو کچھ ٹپس تھے کہ آپ نے کس طرح سے ڈیجیٹل ڈیٹاکس جرنی کو امپروو کرنا ہے یا اڈیپٹ کرنا ہے، یا جو لوگ شروع بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے اسٹارٹ اسمال کے پوائنٹ آف ویو سے شروع کر سکتے ہیں. لیکن اب جو لوگ اس کو شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو اسٹیج آتی ہے وہ آتی ہے انیشیل اسٹیج آف وڈرال، جو کہ ڈے 1 پہ ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ 3 days کا ڈیجیٹل ڈیٹاکس شروع میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے ماہرین کے مطابق. اور ڈے 1 پہ کیا ہوتا ہے کہ ڈے 1 پہ آپ بورڈ فیل کر سکتے ہیں، ٹیمپٹیڈ اور اٹریکٹیڈ ٹو یور ڈیجیٹل ڈیوائسز فیل کر سکتے ہیں. آپ کو لگے گا کہ آپ کا وقت نہیں گزرا، لیکن آپ نے اس دن کو گزارنا ہے بغیر اسکرینز استعمال کیے، بغیر اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز کو استعمال کیے. دوسرے نمبر پہ جو سیکنڈ اسٹیج آ جاتی ہے ان دا جرنی آف ڈیجیٹل ڈیٹاکس، وہ ہے ریکنیکٹ. تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جب آپ اپنا ڈیجیٹل ڈیٹاکس شروع کرتے ہیں تو ڈے 2 اور 3 پہ آپ کی ایکسٹرنل ورلڈ کی بجائے جو دنیا آپ کے آس پاس ہے اس کے ساتھ آپ فزیکلی کنیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنی کوئی ہابیز ہیں جن کو ری اڈیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے سلیپ آورس کو امپروو کریں، اور آپ کی جو امپرووڈ فوکس ٹورڈز یور ایوری ڈے ورک ہوتا ہے. اگر بچوں کی بات کریں تو ان کا امپروو فوکس ٹورڈز اسٹڈیز ہوتا ہے. تو یہ 2-3 چینجز ہیں جو سڈنلی ڈے 2 اور ڈے 3 میں آبزرو کیے جا سکتے ہیں. اور اس کو آپ نے لانگ ٹرم جو ہے وہ ایک بیلنس میں رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی جو ڈیٹاکس ہے یہ بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ ایک پرماننٹ اور ہیلدیئر ریلیشن شپ ود ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر سکیں، ایک پرماننٹ اور ہیلدیئر ریلیشن شپ ود یور ڈیجیٹل ڈیوائسز کو اڈاپٹ کر سکیں، اور واپس آپ اپنی اس روٹین پہ نہ آ جائیں جس میں آپ مسلسل اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یا آپ کے بچے اپنا وقت مسلسل ضائع کر رہے ہیں. اور کوشش کریں کہ آپ اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی طرف موٹیویٹ کریں، اور ایسے تمام لوگ جو گھر میں زیادہ تر ٹائم اپنا ڈیجیٹل ڈیوائسز پہ گزارتے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ وہ اس کو ہیلدیئر ہیبٹس کی طرف لے کے جائیں، اسپیشلی ٹورڈز ایکسرسائز، ٹورڈز واک. اس سے بہت امپروومنٹ آتی ہے ان یور اوور آل فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. اب ہم اگر اس کے فائدوں کی بات کریں تو جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی بتایا تھا، کچھ دیر پہلے بھی بات کی کہ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ امپروو ہو رہی ہے، اس میں آپ کی انزائٹی اور اسٹریس امپروو ہو رہی ہے. کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا پہ کنٹینیوسلی کام کر رہے ہوتے ہیں یا موبائل پہ گیمز کھیل رہے ہیں یا اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز پہ گیمز کھیل رہے ہیں، تو ہمیشہ ایک کمپیٹیٹیو نیچر آپ کے اندر اسٹیبلش رہتی ہے. یا پھر آپ اسکرول کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ دوسرے لوگوں کی زندگی کو، تو اس میں بھی ایک کمپٹیشن کی فضا ڈیولپ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیچرلی انزائٹی اور اسٹریس جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. سو آپ کی انزائٹی امپروو ہوگی، آپ کی اسٹریس امپروو ہوگی، آپ کی موڈ بہتر ہوگا، اور آپ کی جو سلیپ ہیبٹس ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. اور اسپیشلی جب آپ بلو لائٹ ایکسپوجر آپ کا لیس ہوتا ہے بیفور گوئنگ ٹو بیڈ، تو آپ کا جو ریسٹنگ ٹائم ہے یا ریسٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو اس کا فائدہ ہوتا ہے انکریز پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. اب اگر بچوں کی بات کریں تو ان کا اسکول کا ہوم ورک بہتر ہو جاتا ہے، ان کی پڑھائی کی ہیبٹس بہتر ہو جاتی ہیں. اگر آپ بچوں کو اپنے فزیکل ایکسرسائز پہ لگا رہے ہیں یا ایکٹیویٹی پہ لگا رہے ہیں تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بہتر ہو جاتی ہیں. اسی طرح اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو وہ جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آفس ورک ہے یا گھر کا کام ہے، ان کا فوکس امپروو ہو جاتا ہے، اس کام کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے، وہ کام بہتر طریقے سے نمٹا لیتے ہیں.
تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل ڈیٹاکس پہ جرنی پہ جانے کے بعد جب آپ واپس اپنی روٹین میں آئیں تو آپ کچھ لیمٹ سیٹ کریں, کوئی باؤنڈری سیٹ کریں. آپ ویکینڈز اونلی پہ اسکرین ٹائم کر سکتے ہیں یا فیو منٹس ڈے کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل ہاف این آور ڈے کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان یور اسکیجول. تو یہ آپ کا جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی بہتر کرے گا, یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی بہتر کرے گا, یہ آپ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ اسٹیبلشڈ کنیکشن امپروو کرے گا, اور آپ کا فوکس ٹورڈز یور ورک ایریا بھی امپروو کرے گا.